السلام علیکم ویورس، آج حاضر ہوئے ہیں ایک اہم موضوع لے کے آپ کے سامنے۔ بڑا دکھ ہوا جب خبر پہنچی کہ کچھ شر پسند عناصر نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی جسد مبارک کی بے حرمتی کی ہے۔ ارے کیسے ہیں وہ لوگ جو ایسا کام کرنے پہ ان کے دل آمادہ ہو جاتے ہیں؟ اسلام تو وہ پرامن مذہب ہے، وہ پرامن دین ہے جو اپنے ساتھ غیروں کے بھی احکام کا خیال رکھتا ہے، ان کی بھی عزت اور احترام کرتا ہے، چی جائے کہ مردوں کی بے حرمتی کی جائے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے ہمیشہ ہی، اور پاسداری، رواداری، مساواری کا درس دیتا ہے۔ بڑا دکھ ہوا جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ناپاک کوشش کی ہے۔ ان لوگوں نے صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اللہ کے عذاب کو خود بلایا ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے پوری امت کو ان شرپسند کی ان حرکت پہ۔ عمر بن عبدالعزیز وہ تابع رسول ہیں، وہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے کارنامے اسلام کے لیے بے انتہا ہیں، جن کو شمار کرنے کے لیے بہت ساری کتب موجود ہیں۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا عرض کروں گا۔ ان کی شان کے مطابق تو یہ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں۔ جب سمرقند کے ایک پادری نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کے نام، وہ خط کیا لکھا؟ اس خط میں لکھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کے فوج نے، آپ کے مجاہدین نے، آپ کے لشکر نے سمرقند پہ حملہ کیا، لیکن وہ حملہ اسلامی قوانین کے خلاف تھا، اسلام کے قانون کے خلاف تھا، نظم و ضبط کے خلاف تھا، جس کی اسلام دعوت نہیں دیتا، جس کا اسلام پرچار نہیں کرتا۔ یہ ہم پہ حملہ ایسے کیا گیا۔ تو چنانچہ وہ خط یہ بھیج دیا گیا اپنے قاصد کے نام، قاصد کو دے دیا۔ وہ قاصد جب پہنچا اس علاقے میں جہاں پہ عمر بن عبدالعزیز رہتے تھے، تو لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خلیفہ کا، آپ کے بادشاہ کا، آپ کے سلطان کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ جی فلاں گلی سے فلاں علاقے میں چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں تو آپ کو ان کا گھر مل جائے گا۔ اسی نقشے کے مطابق جب وہ قاصد وہاں پہنچتا ہے، اس گھر کے سامنے آ کے دیکھتا ہے، کیا نظارہ دیکھتا ہے! دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سیڑھی پہ چڑھ کے دیوار کی لپائی کر رہا ہے، اور اس کی عورت اسے گارا مٹی سے بنا کے دے رہی ہے، اور وہ دیوار پہ لپائی کر رہا ہے اس گارے کی۔ تو وہ دیکھ کے مایوس سا ہو جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے اس چوراہے میں جہاں مسلمان بیٹھے تھے۔ کہا کہ حضرت، میں نے تو آپ سے آپ کے سلطان کے بارے میں پوچھا تھا، آپ کے بادشاہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور آپ نے تو ہمیں ایک غریب کے گھر کا پتہ دے دیا۔ وہاں تو بالکل غریب سا شخص کھڑا ہوا ہے، وہ خود اپنا کام کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بادشاہ کا گھر ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے، جناب وہی تو ہمارے خلیفہ ہیں، وہی تو ہمارے بادشاہ ہیں، وہی تو ہمارے رہنما ہیں، سب کچھ تو ہمارے امیر وہی ہیں۔ تو وہ مایوسی سے پھر وہیں جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جناب ایک شخص باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ حضرت شخص کہتے ہیں کہ جی میں ہی وہ ناچیز بندہ ہوں عمر جس سے آپ کو ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ خط پکڑوا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب وہ خط پڑھتے ہیں تو خط پہ پادری نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلمانوں نے سمرقند پہ حملہ کیا، لیکن ہمیں پیشگی اطلاع نہیں دی، ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ اسلام پہلے جب غیر مسلموں پہ حملہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینے کے لیے، یعنی ٹیکس دینے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر یہ دو کام نہیں کرتے پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ لیکن آپ کے لشکر نے ایسی ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی اور ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ پیغام، یہ شکایت پہنچا دی خط کے ذریعے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط کے پچھلی سائڈ، بیک سائڈ پہ لکھ دیا کہ یہ خط وہاں کے جو امیر ہوں گے مسلمانوں کے ان کو دے دو، اور اس پہ لکھا تھا کہ فوراً ایک قاضی کا اعلان کر دو، ایک قاضی مقرر کر دو، اور اس پادری کا، جو وہاں کا بڑا پادری ہے، اس کا مقدمہ سن لو۔ وہ مایوسی سے خط لے کے چلا جاتا ہے، اپنے پادری کو دکھاتا ہے۔
پادری خط پڑھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو بات بتائی یہ غریب سا شخص تھا اور اس نے یہ پیچھے سے لکھ کے دے دیا، اور اتنا بڑا جرار لشکر پہنچا ہوا ہے یہاں پہ جو حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب آیا وہ یہ چھوٹی سی بات کیسے مانے گا وہ لشکر جو لڑنے کے لیے آیا، جنگ کے لیے آیا ہے؟ لیکن قاضی مایوس تھا، وہاں کا پادری مایوس تھا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ وہ خط پہنچا دیا امیر کو، جو لشکر کا امیر تھا اسے وہ خط پہنچا دیا، لیکن امید نہیں تھی کہ اس پہ بھی کوئی عمل ہوگا۔ جب وہ امیر کے پاس وہ خط پہنچا، امیر نے خط پڑھا، فوراً ایک قاضی کو مقرر کر لیا۔ جب قاضی کو مقرر کیا، قاضی نے پادری کو بلایا اور پادری سے کہا، ہاں جی آپ نے مقدمہ پیش کیا، عرض کیجئے کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگا پادری کہ جناب جب بھی اسلام کے مجاہدین نے کہیں حملہ کیا ہو، کہیں پڑاؤ ڈالا ہو، کہیں قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوں، جنگ کے لیے آئے ہوں، تو اسلام کا یہ قانون ہے کہ پہلے وہاں پہ دعوت دی جائے اسلام کی، وہاں پہ اطلاع دی جائے کہ آیا ہم پہنچ چکے ہیں جنگ کے لیے، آپ یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کے ان مجاہدین نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ التجا لے کے آئے ہیں، یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ قاضی نے مجاہدین کے لشکر کے امیر سے کہا، ہاں جناب آپ کے خلاف مقدمہ آ چکا ہے، دعویٰ آ چکا ہے، آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو لشکر کے امیر نے کہا کہ جناب جنگ تو ہوتی بھی فریب کا نام ہے، جنگ تو لڑی بھی اس لیے جاتی ہے کہ دشمن پہ حملہ کر دیا جائے، جیسے ہی موقع ملے آپ حملہ کر دیں۔ ہاں اس کی بات بجا ہے، ہم نے اطلاع نہیں دی، ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، وجہ کیا بنی کہ سمرقند کے جو دور دور کے علاقے تھے وہاں جب بھی ہم نے اقدام کیا، جب بھی ہم نے حملے کی کوشش کی، فوراً وہ ہمارے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ سمرقند کی زمین تو بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی شاداب زمین ہے، یہاں کے لوگ جلدی کیسے آمادہ ہو جائیں گے جزیہ دینے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے؟ یہ تو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے ہم نے بغیر اطلاع کے ان پہ حملہ کر دیا۔ دونوں کے مقدمے پیش ہو گئے، وقت کے قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ مجاہدین کا جو لشکر تھا اسے کہا امیر کو کہ آپ اس وقت تمام مجاہدین کو لے کے، تمام سپاہیوں کو لے کے اس سمرقند سے باہر نکل جائیں، وہاں باہر جا کے اطلاع دیں ان کو کہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یا اسلام قبول کر لینا یا جزیہ دے دینا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ فیصلہ سنا کے چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں سمرقند کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حیران ہیں وہاں کے لوگ، حیران ہکا بکا رہ گئے کہ سمرقند کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو جرار لشکر آیا ہوا تھا، بڑی قوت کے ساتھ آیا ہوا تھا، پورے سمرقند پہ حملہ کر چکا تھا، قبضہ جما چکا تھا، لیکن وہ سارا لشکر اپنا اپنا سامان اٹھا کے وہ راستوں میں جا رہے ہیں، وہ سرحد سے پار جا رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، یہ کیسا تھا، یہ کیسا لشکر تھا، یہ کیسا اسلام تھا، یہ کیسے لوگ تھے جو صرف ایک خط پہ چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے وقت قاضی کو مقرر کر لو، جو فیصلہ وہ کرے گا اس کو مان لو۔ حیران تھے لوگ کہ ایک عام سا شخص تھا جس کے پاس کوئی سلطانیت نہیں تھی، جس کے پاس کوئی محلات نہیں تھے، کوئی ایسے آؤ جا نہیں تھی، ایک چھوٹی سی بات لکھ کے پہنچا دی، اور اتنا بڑا لشکر، جرار لشکر جس نے قبضہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود وہ سمرقند کی زمین کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ حیران تھے۔ جب شام کا ٹائم ہوا، وہ پادری اپنے تمام لوگوں کو لے کے، سمرقند کے تمام لوگ اس لشکر کے پیچھے بھاگے اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہے اور ان کے قدموں میں جا پڑے اور کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم ساری زندگی آپ کے غلام، آپ کو اپنے آپ کو کہلا کے فخر محسوس کریں گے، ہمیں اپنا غلام بنا لیجئے۔ یہ تھی عمر بن عبدالعزیز کی حکومت، یہ تھا دور عمر بن عبدالعزیز کا۔ خدا دا اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے مجاہدین کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں کہ ہمارے بڑوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، ہمارے اسلاف نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ دنیا سے لگاؤ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، اور صرف اسلام کا پرچار ان کے دل و دماغ میں تھا کہ اسلام دنیا تک پہنچانا ہے اور اسلام کو اسلام کے طریقے سے پہنچانا ہے۔ خدا را ایسی جو بھی ناجائز بے حرمتیاں کرتے ہیں، ایسی جو ہی
حرکات کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی گرفت میں آپ لوگ آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے عذاب میں آ جائیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے جنگ کر لی گویا کہ اس نے اللہ سے جنگ کر لی، اور اللہ سے جنگ کبھی کوئی جیت نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے مسائل کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔